بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم باب جہارم کا آخری عنوان پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے حسد۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بری عادت جیسے حسد سے آگاہ ہو کر اس کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے عملی زندگی میں اس معاشرتی برائی سے خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ علم اور صلاحیت اس میں یہ ہے، علم میں قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کا مفہوم جان سکیں، رشک اور حسد میں فرق کر سکیں، حسد کی وجوہات اور اسباب و علامات کو جان سکیں، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے حسد سے بچنے کے متعلق احکامات سمجھ سکیں۔ صلاحیت، حسد کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا احتساب کر سکیں، حسد سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لے کر عملی زندگی میں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال جو ہے مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد۔ دوسرے کی نعمت جیسی نعمت پانے کی خواہش کرنا رشک ہے۔ حاسد ہوتا ہے حسد کرنے والا، حاسد مبتلا ہو جاتا ہے احساس برتری میں۔ اگلا 5واں سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنے والا شخص بچ جاتا ہے حسد سے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد اور رشک کا فرق ہم نے بیان کرنا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے۔ اس کا جواب ہے، رشک اور حسد میں فرق۔ حسد کے معنی کسی کے نعمت پانے پر ناخوش ہونا اور اس سے وہ نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا ہے، اور رشک کے معنی ہے اس نعمت جیسی نعمت پانے کی تمنا کرنا جو دوسرے کو ملی ہے۔ اس سے دوسرے کے نعمت پانے کا برا نہیں لگتا، نہ اس سے نعمت چھن جانے کی آرزو کی جاتی ہے، ویسے ہی نعمت پانے کی آرزو ہوتی ہے جیسی دوسرے کو ملی ہے۔ اللہ بڑے فضل اور وسعت والا ہے، اگر انسان کسی دوسرے پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھے اور پھر اللہ سے اپنے لیے بھی وہی کچھ یا اس سے بڑھ کر طلب کرے۔ حسد کی برائی ہی یہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشیاں اور نعمتوں کے زوال کی یا چھن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اگر رشک کسی حرام چیز پر کیا جائے تو وہ جائز نہیں، کیونکہ حرام کام تو حرام ہے، لہذا اس پر رشک کرنا بھی حرام ہے۔ دوسرا سوال ہے، حسد کا نقصان کس کو اور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حاسد اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، یوں اپنے اعمال ضائع کر کے اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کا نقصان صرف اور صرف حسد کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ حاسد محسود کے خلاف جب نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا ہے تو وہ صرف اپنے محسود یعنی کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے کے حق میں بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثرات انفرادی اور معاشرتی سطح پر رونما ہوتے ہیں۔ چونکہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، لہٰذا ایک فرد کا بگاڑ پورے معاشرے کا بگاڑ کا باعث بنتا ہے، اور جس معاشرے کے افراد باہم حسد کرنے لگیں تو ان کے ذاتی نقصان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ترقی کا عمل زوال پذیر ہونے لگتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو اوندے منہ گرانے کی کوشش میں قوم و ملک کے مفاد کو فراموش کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اندھی لگن مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ تمام تعمیری صلاحیتیں تخریبی قوتوں میں بدل جاتی ہیں، صلاحیتیں کندہ ہو کر ضائع ہونے لگتی ہیں، یعنی کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اپنا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اس کا، یعنی کہ حسد کا نقصان سراسر خود جو بندہ حسد کرتا ہے اسی کو ہوتا ہے۔
آگے سوال نمبر 3 ہے، حسد کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اور حسد کے بارے میں حسد کے متعلق ایک حدیث۔ یہ 3 اور 4 سوال ہم اکٹھا ہی کر لیتے ہیں، اس کو ایک حدیث کا ہم نے ترجمہ لکھنا ہے اور ایک آیت کا۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ ترجمہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور جو حدیث ہے اس کا ترجمہ یعنی کہ یہ ہے، حسد سے بچے رہو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، یہ جو ہم نے شارٹ کویسچن بھی کرتے ہیں، اگر حسد کے بارے میں آیت کا آتا ہے یا نقصان کا آتا ہے، کوئی بھی سوال آتا ہے تو سب سے پہلے حسد کا معنی و مفہوم تھوڑا سا لکھ کے، حسد کے بارے میں لکھ کے پھر ہم اس کا فرق، نقصان یا آیت اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیں گے، بنا لیں گے کویسچن کے اکارڈنگ۔ سوال نمبر 3 جو ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں حسد کا مفہوم۔ حسد اس نفسیاتی حالت کو کہتے ہیں جس کی بنا پر حاسد دوسروں کے کمال چھن جانے یا نعمت کے سلب ہو جانے کی تمنا کرتا ہے، خواہ خود اس کے اندر وہ نعمت ہو یا نہ ہو، اور سلب ہونے کے بعد چاہے وہ نعمت اس کو ملے یا نہ ملے، پس جس کو وہ نعمت ملی ہے اس سے زائل ہو جائے۔ حسد انسانی دل کے لیے سب سے برا اور سب سے زیادہ برباد کرنے والا گناہ ہے، اس سے بری کوئی بیماری نہیں ہے۔ حاسد شخص کی نہ دنیا ہے اور نہ آخرت، کیونکہ دنیا میں وہ محض اپنے خیال اور رویے کی بنا پر سخت پیچ و تاب، تکلیف اور نامرادی میں مبتلا رہتا ہے۔ حاسد دوسروں کی نعمتوں پر جلنے والا ہوتا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حاسد محسود کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیات کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے، محسود کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ جب حاسد اپنے حسد کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد۔ ترجمہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ جادوگر کے شر سے خدا کی پناہ مانگنے کے بعد حاسد کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرو، اور اس کے بعد شیطان کے شر سے پناہ کی دعا مانگنے کا کہا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاسد کو شیطان اور جادوگر کے زمرے میں رکھا ہے، کہ اتنا یہ برا گناہ ہے کہ شیطان کے زمرے میں، جادوگر کے زمرے میں بندہ حسد کرنے سے آ جاتا ہے۔ حسد کا مزید قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیر دے، محض حسد کی وجہ سے، اور وہ ان کے دل کے اندر ہے جو ان کے دل کے اندر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 109 آیت ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں حسد کی بات کی گئی ہے جو دلوں تک محدود رہتا ہے اور کینہ و بغض کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے، لیکن سورۃ الفلق میں اذا حسد کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ جب وہ حسد کا عملی مظاہرہ کرنے لگے، یہ سب سے خطرناک حسد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حسد سے بچے رہو، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔
اس دل میں نہ نیکیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی ایمان ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دین و ایمان کا صفایا کر دیتی ہے اور آپس میں الفت و محبت کو نفرت و دشمنی میں بدل دیتی ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر پہلی امتوں کا ایک مرض در آیا ہے اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ یہ موڑنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کا بال موڑنے والی ہے، لیکن یہ دین کو موڑنے والی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سوال نمبر 3 ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مثالیں دیں۔ سوال نمبر 3 سے پہلے ہم سوال نمبر 2 کو دیکھیں گے کہ حسد کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات کیا ہیں، یا انفرادی اور اجتماعی نقصانات بیان کریں۔ حسد کے انفرادی و اجتماعی نقصانات۔ حاسد اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، یوں اپنے اعمال ضائع کر کے اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حاسد محسود کے خلاف جب نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا ہے تو وہ صرف محسود کے حق میں بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثرات انفرادی اور معاشرتی سطح پر رونما ہوتے ہیں۔ چونکہ معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے، لہٰذا ایک فرد کا بگاڑ پورے معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے، اور جس معاشرے کے افراد باہم حسد کرنے لگیں تو ان کے ذاتی نقصان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ترقی کا عمل زوال پذیر ہونے لگتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو اوندے منہ گرانے کی کوشش میں ملک و قوم کے مفاد کو فراموش کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اندھی لگن مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ تمام تعمیری صلاحیتیں تخریبی قوتوں میں بدل جاتی ہیں، صلاحیتیں کندہ ہو کر ضائع ہونے لگتی ہیں۔ حسد کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، حاسد اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے، حسد سے آپس کے تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے اور بدگمانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، قطع رحمی جیسی تعلقات یا رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، قطع رحمی جیسی خطرناک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بد اخلاقی الزام تراشی اور بہتان جنم لیتے ہیں، کسی کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوتی، حاسد سے شکر کی نعمت سلب ہو جاتی ہے اور اس کی شخصیت عدم توازن کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ حسد بدگمانی کو فروغ دیتا ہے، جو رفتہ رفتہ لڑائی جھگڑوں کی صورت اختیار کرنے لگتی ہے، جس سے افراد اور معاشرے کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم حسد کا علاج بھی لکھ سکتے ہیں اور پہلے حسد کا معنی و مفہوم بھی لکھ سکتے ہیں، حسد و رشک میں فرق بھی، اور حسد کے انفرادی اجتماعی نقصانات پھر ہم بیان کریں گے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ کویسچن کچھ لانگ ہو جائے گا، مارکس کے اکارڈنگ کویسچن کو کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے۔ اگر مارکس زیادہ مثلاً 10 to 15 مارکس کا یہ کویسچن آتا ہے تو اس کو ہم لانگ کویسچن کے طور پر لیں گے اور اس کو مزید لمبا کریں گے۔ آگے سوال نمبر 3 جو ہم نے پڑھا ہے کہ ہم حسد کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اسے کیسے بچ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، حسد کا علاج 2 طرح سے کیا جا سکتا ہے، ایک علمی اور دوسرا عملی۔ نمبر 1 پہ علمی، حسد کی سمجھ سے متعلق آیات و حدیث پڑھے اور حسد کی خرابیوں پر سوچے اور غور و فکر کرے تاکہ حسد کا منحوس پودا جو ہر گناہ کی جڑ ہے دل سے نکل جائے، کیونکہ حسد کرنے والا جب حسد کے نقصانات پر غور کرے گا تو اس کی تلافی کے لیے اس کے اندر محسود کے لیے بھلائی پیدا ہو جائے گی۔ بے عملی حاسد،
عملی طور پر حاسد اس برے خیال کو عمل میں نہ لائے، کیونکہ جس خیال کی تائید نہیں کی جاتی وہ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جو حسد کے تقاضوں کے خلاف ہوں۔ اگر حسد کی وجہ سے وہ اس کی برائی کرنا چاہتا ہو تو اس کے تعریف کرے، اگر حسد کی وجہ سے وہ اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے تواضع کرے۔ جس نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتا ہے اس کے لیے ان نعمتوں کی زیادتی کی دعا کرے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دراصل ابلیس لعین کے طرز عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کسی کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی و قانع نہیں ہوتا، اس کے اندر قناعت نہیں کرتا، اس کے اندر غیبت، چغلی، کینہ، بدظنی اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے جیسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ حسد انسان کو قتل جیسے گناہ کا مرتکب بھی کر سکتی ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دین و ایمان دونوں کا صفایا کر دیتی ہے اور دوستوں اور رشتہ داروں تک میں الفت و محبت کو نفرت و دشمنی میں بدل دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم حسد تو نہیں کر رہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کسی طرح کا حسد پایا جا رہا ہے تو گویا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اور ہم خالص مومن نہیں ہیں، کیونکہ مومن حاسد نہیں ہوتا۔ اس میں ہم یہ کچھ پوائنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہے ایمان کی کمزوری۔ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی ہم یہاں لکھیں گے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے حسد سے بچ سکتے ہیں اور برتری کی خواہش کو ختم کر کے بھی حسد سے بچ سکتے ہیں۔ تنگ دلی کو ختم کر کے اپنے دل کو بڑا کر کے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ تکبر نہ کر کے عاجزی اختیار کر کے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ بغض و عناد نہ رکھتے ہوئے ہم عداوت کسی سے نہ رکھیں، کسی سے دشمنی نہ رکھیں۔ یہ والے تمام روزمرہ زندگی میں حسد سے بچنے کے عناصر ہیں۔ مثلا ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھیں گے تو ہمارے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔